You are watching Islamic Studio. Welcome to my channel. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں سن لو، تمہارے شہداء کا مشن کیا تھا۔ میرے قائد علامہ احسان الہی ظہیر کا اور علامہ حبیب الرحمن یزدانی کا مشن کیا تھا۔ ان کا مشن کیا تھا کہ جس کی وجہ سے میرے علامہ یزدانی کو خنجر مارے گئے۔ ان کا مشن کیا تھا کہ جس کی وجہ سے میرے علامہ ظہیر کے بیٹے یتیم ہوئے۔ ان کا مشن کیا تھا کہ جس کی وجہ سے میرے علماء کو بم کے دھماکے میں شہید کیا گیا۔ ان کا مشن کیا تھا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ وہ مشن یہ تھا کہ آؤ کائنات کے لوگوں، اس کائنات کے اندر صرف ایک مسلک جو لوگوں کو اپنی ذات کی طرف، اپنی صفات کی طرف، اپنے بڑوں کی طرف، اپنی عقیدتوں کی طرف، اپنی بستیوں کی طرف نہیں بلاتا، بلکہ اس مسلک کی آواز صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ آؤ کائنات کے لوگوں، سب سے اپنا رشتہ توڑو، اکیلے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑو۔ اور ہماری دعوت یہ نہیں ہے کہ دیوبندی بھائی اپنے مولویوں سے الگ ہو کر ہمارے مولویوں سے رشتہ جوڑ لیں، اور ہماری للکار یہ نہیں ہے کہ شیعہ دوست اپنے ذاکروں سے الگ ہو کر ہمارے خطیبوں سے وابستہ ہو جائیں، اور ہماری پکار یہ نہیں ہے کہ دیوبندی بھائی اپنے مولویوں سے الگ ہو کر ہمارے اکابر سے وابستہ ہو جائیں، بلکہ ہماری دعوت ساری کائنات کے مسلمانوں کے لیے مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ آؤ کائنات کے لوگوں، اس کائنات کے اندر اگر کسی کی بات مانی جا سکتی ہے تو صرف آمنہ کے لال کی مانی جا سکتی ہے، اور کوئی ایسی ہستی موجود نہیں کہ جس کی بات بلا چونچرا مان لی جائے۔ اور دنیا میں جتنے بزرگ، جتنے علماء، جتنے پیر، جتنے فقیہ اور جتنے محدث، وہ سب نیچے محمد الرسول اللہ کی ذات اوپر ہے۔ اس لیے کہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور کیا فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اور تیرا نام عرش والے نے بلند کیا ہے، اور کوئی ایسی ہستی موجود نہیں کہ جس کا نام عرش والے نے بلند کیا ہو۔ اور ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کی بات نہ سننا، ان کی بات تو اچھی لیکن ان کے اندر پیار نہیں ہے، اور میں یہ کہتا ہوں اگر پیار کسی کی بات میں ہے تو صرف ہماری بات میں ہے۔ پیار کسے کہتے ہیں؟ پیار اس کا نام ہے کہ جس سے پیار کا رشتہ جوڑا جائے، اسی کو اپنے دل میں بسایا جائے، اور کسی کو اس کے مقابلے میں نہ رکھا جائے، چاہے وہ کتنا بالا، وہ کتنا اونچا، وہ کتنا بلند کیوں نہ ہو، بلکہ یہ سمجھا جائے اس کا مقام اپنی جگہ، اس کا ادب اپنی جگہ، اس کا احترام اپنی جگہ۔ اگر کسی کو دل میں بسانا، کسی کو جی سے چاہنا، کسی سے جی لگانا ہے تو صرف آمنہ کے لال سے لگانا ہے، اور کسی سے نہیں۔ اور ہمارا یہ یقین ہے کہ اس دنیا میں جتنے مسلمان جن کے سینوں میں آقا کی محبت موجود ہے، اگر ان کو ہماری بات سمجھ میں آ جائے تو وہ اسے قبول کرنے سے گریز نہیں کر سکتے۔ اصل میں مصیبت تو یہی پڑی ہے کہ ان کو سمجھنے نہیں دیا جاتا۔ راہ میں رکاوٹیں، راستے میں دیواریں، ان کے کانوں میں ڈانٹیں، ان کے دلوں کے اندر نفرتیں۔ ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں وہابیوں کی بات نہ سننا۔ ہم نے کبھی اپنے جلسے میں یہ نہیں کہا کہ لوگوں فلاں کی بات نہ سنو، کیوں؟ ہمیں پتہ ہے
جس نے عرش والے کی بات سن لی اور جس نے کملی والے کی بات سن لی، اس کے دل پر کسی تیسرے کی بات کا اثر ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اور ہماری دعوت کیا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ اپنا مسلک تم اٹھا کر لاؤ، اپنی دعوت ہم اٹھا کر لاتے ہیں، تم بھی آؤ، ہم بھی آتے ہیں، اور دیکھو کس کس کی مہریں لگی ہوئی۔ فیصلہ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے، فیصلہ دل کا۔ تم بھی آؤ، ہم بھی آتے ہیں، اور جو مسئلہ کتاب و سنت کے خلاف ہمارا ہو، کعبے کے رب کی قسم اس دن کے سورج کے ڈوبنے سے پہلے اس مسئلے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ جو بات قرآن میں نہیں، محمد کے فرمان میں نہیں، وہ اہل حدیث کا مسلک ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اور ہمارا مسلک صرف ایک بات پر مبنی، اور اس بات پر فخر، اس بات پر ناز، غرور نہیں، کیونکہ غرور اسلام میں جائز نہیں، لیکن خدا کا شکر، اور تم بھی شکرانہ ادا کرو کہ آج اس گئے گزرے دور میں اگر کوئی خم ٹھوک کر، سینے پر ہاتھ مار کر، ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ ہمارا مسلک صرف وہی ہے جو محمد الرسول اللہ نے ابو بکر و عمر کو دیا تھا، تو کعبے کے رب کی قسم وہ صرف ایک مسلک ہے، اور وہ تمہارا مسلک اہل حدیث ہے، اور کوئی ایسا مسلک اس کائنات میں موجود نہیں۔ جاؤ لوگوں سے پوچھو، ساری کائنات کے مسلک والوں سے پوچھو، کوئی کہے گا بزرگ کی ملاوٹ، کوئی کہے گا امام کی ملاوٹ، کوئی کہے گا شیخ کی ملاوٹ، کوئی کہے گا فقیہ کی ملاوٹ، کوئی کہے گا محدث کی ملاوٹ۔ اور ہم نے کہا جس میں بھی ملاوٹ ہو، چاہے ملاوٹ کتنی پاکیزہ ہی کیوں نہ ہو، وہ چیز خالص نہیں رہ سکتی۔ دودھ وہی خالص ہے جس کے اندر کوئی آمیزش نہیں، اور مسلک وہی خالص ہے جس کے اندر نہ کسی امام کی، نہ کسی پیر کی، نہ کسی فقیر کی، نہ کسی محدث کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، بلکہ بات وہی کہے جو محمد کریم نے کہی تھی، اور وہ کیا ہے؟ ایک ہاتھ میں رب کائنات کا قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں محمد عربی کا فرمان ہو۔ کعبے کے رب کی قسم ہم جب تک ہم زندہ ہیں رب کے قرآن کو بھی اونچا رکھیں گے اور محمد کے فرمان کو بھی اونچا رکھیں گے۔ جو لڑے گا اس کا مقابلہ کریں گے، پشت پھیر کر نہیں بھاگیں گے۔ کیوں؟ پشت پھیرنے والے کو ہمارے مسلک کا فرزند نہیں سمجھا جاتا۔ اور آج میں آپ احباب کی موجودگی میں یہ اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ اگر آج تم اس بہادر نبی کے عزوے کا پیکر قرآن و سنت کا پرچم مضبوطی سے تھام لو، تو میں کبریائی کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ 10 برس نہیں گزریں گے، پاکستان کی سرزمین میں اگر کوئی پرچم لہرائے گا تو صرف قرآن و سنت کا لہرائے گا۔ پاکستان کی سرزمین میں اگر کوئی پرچم لہرائے گا تو صرف آمینہ کے لال کا لہرائے گا، اور کوئی پرچم نہیں۔ اور آج آپ سب ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ یہ وعدہ کریں، کیا مسلک حق اہل حدیث کی چوکیداری کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ قرآن و سنت کا پرچم پاکستان کی اس چار دیواری میں لہرانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور جب تم نے یہ عزم کر لیا تو پھر سن لو، خون دل دے کر نکھاریں گے رخے پر کے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Watching, don't forget to subscribe.